ختنہ کوئی اسلامی فریضہ نہیں، یہ دنیا کے مختلف سماجوں میں ثقافتی رسم میں آج بھی رائج ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے میل اینڈ فیمیل سرکمسیشن کے بارے میں؟ السلام علیکم، القرآن مرشدین کی طرف سے میں آپ کو اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں، جہاں پہ ہم پورا ڈیٹیل میں ختنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک تو اس کی تاریخ کیا ہے، اور دوسرا ہم یہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ختنے کا تعلق اسلام کے ساتھ کیا ہے اور یہ مذہبی فریضہ کیسے بنا۔ تو ہم یہ ساری ڈیٹیل میں یہاں پہ آج ہم اس کی بات کریں گے۔ ختنہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ختنہ بچوں اور بچیوں میں، مطلب مردوں میں عورتوں میں دونوں میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اوپر والا جو پکچر ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی ہے جس کا ختنہ ہو رہا ہے، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈونیشیا ملک ہے جہاں کی یہ پکچر ہے، وہاں پہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں فیمیل کا بچیوں کا ختنہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچی نیچے ہے، وہ رو رہی ہے اور اس کا ختنہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ختنہ کس کو کہتے ہیں۔ بچوں مردوں میں ختنہ ایک ایسا عمل ہے جو مرد کے جو عضو تناسل ہے اس کا ایک آپریشن ہوتی ہے۔ اس آپریشن میں جو اوپر والی چمڑی ہے عام شکل، اس کو اوپر کھینچ کے اور پھر اس کو ایک آلے کے ساتھ اس کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ چمڑی نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ ایک تو یہ مردوں میں اور بچوں میں یہ ختنہ ہوا۔ بالکل اس کے برعکس بچوں عورتوں میں بھی جو ان کی ازوا کے ختنہ ہوتا ہے وہ تمام طریقے کار شامل ہیں، جن میں ان کے جو جنسی اعضاء ہیں ان کے بیرونی حصے کو جزوی یا مکمل طور پہ کاٹا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا ختنہ مرد کا اور ختنہ فیمیل کا۔ یہ ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ ختنہ کس طریقے سے ہوتا ہے میل میں اور فیمیل میں۔ اچھا، یہ آپ جو اپنی پکچر آپ کے سامنے ہے، یہ پکچر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں تو اتنا عام نہیں ہے، لیکن مختلف جو دوسرے ممالک ہیں مسلم، اس میں فیمیل کا ختنہ ہوتا ہے۔ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا کی اور یہ ساری تصویریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ آلہ ہیں جن کے ساتھ، یہ وہ انسٹرومنٹ ہیں جن کے ساتھ ختمہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ان ہائیجینک طور پہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں بلیڈ اور اس طریقے کے جو مختلف جو آلہ ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ اور بہت ساری رپورٹیں یہ آئی ہیں کہ ان کے بعد اگر ان چیزوں کے ساتھ اگر ختنہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ میل میں ہو فیمیل، تو اس کی جو ہے نا وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور انفیکشنز اور ہائی قسم کے انفیکشن، یہاں تک کہ کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ بہت ساری رپورٹیں ایسی آئی ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں آگے پڑھتے جائیں گے، ہم دھیرے دھیرے جو ہے نا ایک ایک چیز پہ ہم ڈسکس کرتے جائیں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو ان سب کے جوابات بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ملتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ خاص باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی بھی فرقے کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ میری جو ہے نا باتوں سے متفق ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مجھے مانیں یا فالو کریں۔ میرا کام ہے جو میں نے سمجھا وہ چیزیں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو چیزوں میں، میری باتوں میں کوئی اثر نظر آتا ہے، تو جو بھی میں آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں ان کو جا کے آپ قرآن میں تصدیق ضرور کیجئے گا۔ میں قرآن کی آیتوں کو ہی سامنے رکھ کر بات کروں گا۔ میرا کسی بھی دوسری کتاب کے ساتھ اور کوئی رابطہ یا واسطہ نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف قرآن کی آیتیں جو ہیں ان سے بات کروں گا۔ میرا کوئی کسی ایک بندے کے ساتھ بھی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ میں صرف قرآن کا فہم استعمال کرتا ہوں۔ اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہے تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے سوالات، اگر آپ کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوالات آتے ہیں، یا آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیلیں ہیں، تو میں آپ کو بالکل ویلکم کہوں گا۔ اسی ویڈیو میں میری ای میل ایڈریس ہے، یا آپ کمنٹ کر کے بھی آپ اپنے سوالات اور جو بھی آپ جس بھی قسم کی آپ کے پاس دلیلیں ہیں وہ قرآن کی ہونی چاہیے۔
دوسری نہیں. وہ قرآن کی دلیلیں وہ ساری اگر آپ کے پاس ہیں تو میں آپ کی وہ سنوں گا اور اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. دیکھیں غور و فکر کرنا ہر مسلمان کا کام ہے. ہمیں قرآن میں بھی غور و فکر کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. اگر آپ کے پاس ایسی دلیلیں ہیں جو میری باتوں کو آپ غلط ثابت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کروں گا. دیکھ آج کی ویڈیو میں اپنے 3 مقدمے مطلب 3 ایسی چیزیں ہیں جن پہ میں بات کروں گا, ان کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا, دلیلیں دوں گا. قرآن سے دلیلیں آئیں گی اور فیکٹس اینڈ فگر جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ میں اور آج کے دور میں وہ بھی چیزیں لے کے آؤں گا. ساتھ ہی ساتھ فیکٹس اینڈ فگر جو آج کے دور میں جو آپ آسانی کے ساتھ گوگل بھی کر سکتے ہیں, مختلف کتابوں سے بھی آپ یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں. تو میرا مقدمہ 3 مقدمے ہیں. مقدمہ نمبر 1 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور یہ میں ثابت کروں گا. ختنہ کوئی مسلمان فریضہ نہیں بلکہ یہ ایک ثقافتی رسم ہے جو پوری دنیا میں قدیم زمانے سے رائج ہے. نمبر 1. مقدمہ نمبر 2, اسلام میں ختنہ کی ثابتی صرف روایتوں میں ملتی ہے جس میں نہ صرف مرد کے ختنے کا ذکر ہے بلکہ عورتوں کو بھی کہا گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ سنیے گا. اسلام میں ختنے کی ثابتی صرف روایتوں میں ملتی ہے جس میں نہ صرف مردوں کی بلکہ عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ کیا ختنہ کروائیں. اور آج کے دور میں بھی دنیا کے کچھ ممالک میں عورتوں کا بھی ختنہ لازمی سمجھا جاتا ہے اور بہت مکتب فکر کے لوگ آج بھی اس چیز کی پرچار کر رہے ہیں. مقدمہ نمبر 2. مقدمہ نمبر 3, قرآن میں ختنے کا کوئی وجود ہی نہیں اور اسلام کا کوئی اس چیز کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو 3 میرے مقدمے ہیں. میں آج یہ تینوں مقدمے لڑوں گا اور اللہ کے حکم سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا جو میری چیزیں میں قرآن کی آیتوں کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے تھوڑی ہم نظر گھماتے ہیں ختنے کی تاریخ کی طرف. جیسا آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ موجود ہے. میں نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں کی. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ رواج جو ہے یہ ثقافتی رواج ہے. یہ جو سٹارٹ ہوا تھا سب سہارا افریقہ میں جنوب کی طرف نیل کے علاقے میں وہ دیواروں پہ پائی جانے والی یہ جو تصویریں ہیں ان تصویروں اور ممیوں سے ملنے والے شواہد مطلب جو ممیاں ہیں مصر کی اور یہ جو صرف مصر اور دوسرے علاقوں کے بھی یہ جو شواہد ملے ہیں 6000 سال پرانی تاریخ میں آپ کو یہ ختنے کی تاریخ ملتی ہے. یہ 1400 سال کی بات نہیں ہے, یہ 6000 سال پرانے قبل مسیح آپ کو یہ مصر میں یہ ساری شواہد مل رہے ہیں. وہاں پہ آج بھی موجود ہیں, اگر آپ جانا چاہیں تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ممیوں جن کی تاریخ اور کچھ ایسی ممیاں بھی ہیں جو 4000 سال قبل مسیح جو اوائل دور میں ملی ہیں ان میں بھی ختنہ کروانے کا ثبوت ملتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, جیسا آپ اپنی اسکرین پہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس میں میری طرف سے کوئی چیز نہیں ہے, یہ آپ اس کی تاریخ آپ گوگل کر لیں آپ کو ہر جگہ پہ وہ چیز ملے گی. آپ اپنی تصویر اوپر والی تصویر اور نیچے 2 تصویریں میں ایک بچی کی تصویر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ختنہ ہو رہا ہے. یہاں پہ بھی دوسری تصویر میں بھی آپ یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہو کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ یہ جو شکلیں ہیں یہ پرانی جو تصویریں ہوتی ہیں ایکچولی اس ٹائم پہ جو ہو رہا ہوتا ہے ان کی نقش نگاری اور یہ تصویری شکل بنا کے وہ اس دور میں لوگ یہ اپنی دیواروں پہ اور یہ مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں کر دیتے تھے تاکہ جو بھی چیزیں جو ہے نا وہ ریکارڈ میں رکھنے کے لیے. تو یہ سارا ریکارڈ ہوتا تھا. تو آج ہمارے پاس 6000 سال اور 4000 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے. اچھا, دنیا میں ختنہ کروانے کے 3 وجوہات جو ابھی تک سامنے آئے ہیں, جو بھی ریسرچ ہوئی ہے پوری دنیا میں اس میں 3 وجوہات سامنے آئی ہیں. نمبر 1 مذہبی ذمہ داری, نمبر 2 ثقافتی مشق اور 3 طبی علاج معالج. اب مذہبی ذمہ داری کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ تر جو لوگوں کو بتایا گیا ہے چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مسلمان ہو اور عیسائی میں بہت کم, لیکن یہودی اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی
جو مذہبی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو آپ کو 7 دن کے بعد یا 1 مہینے کے یا جو بھی ہر کوئی اپنی اپنی تاریخیں اور دن بتا رہا ہے، اس میں آپ کو ختنہ کروانا ہے. اس سے جو بچے ہوں گے وہ جب وہ مذہبی یہ ذمہ داری اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پاک ہو جائیں گے. تو یہ مذہبی دنوائی زیادہ تر آپ کو مسلمان اور یہودی مطلب جوز میں ملے گی. تو جیسے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، میں نے جو بیچ والی تصویر ہے جس جو بچے بہت سارے لیٹے ہوئے ہیں وہ مسلمان بچے ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے نا وہ ختنہ کرنا ہے. اور ساتھ میں 2 تصویریں جو آپ کو اوپر کی طرف لیفٹ اور رائٹ میں نظر آ رہی ہیں مذہبی ذمہ داری والی، وہ دونوں یہودی لابی کی ہیں. وہ یہودی جن کو ہم جوز کہتے ہیں وہ اپنے بچوں کی ختنہ کرواتے ہیں. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری وجہ ہے، اچھا یہ کہا جب یہودیوں کو اس لیے کہا گیا کہ ان کے کتاب میں، ان کا جو کتاب ہے جس کو ہم پرانا عہد نامہ، جوز کا جو بائبل ہے پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، ان میں یہ لکھا ہوا ہے. میں آگے آپ کو دکھاؤں گا. ان میں یہ پورا ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ ان کو خدا نے کس طریقے سے، ان کے خدا نے کس طریقے سے کہا ہے. تو ان کے پاس یہ موجود ہے اپنے کتاب میں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. لیکن جو مسلمان ہیں ان کے کسی کتاب میں نہیں ہے، روایتوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. جو جوز ہیں ان کے اولڈ ٹیسٹامنٹ، ان کا جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اب جو مسلمان کروا رہے ہیں تو ان کے کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، مطلب قرآن شریف میں نہیں لکھا ہوا. وہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے برعکس لکھا ہوا ہے، اس پہ ہم آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی کتاب میں کلیئر لکھا ہوا ہے. تو وہ ان کی ظاہر سی کتاب ہے، وہ ان کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. دوسرا، ثقافتی مشق. اب افریقہ میں یہ مختلف علاقوں میں، افریقہ کے مختلف علاقوں میں ایک ٹیبو کے طور پہ، جیسے ٹیبو ہوتا ہے مطلب وہ چیز جو معاشرے میں رائج نہ ہو، اور وہ تھوڑے مطلب ایک بہت سارے قبیلے ہیں، ان میں کوئی ایک قبیلہ ایک چیز کرے، مطلب میجارٹی میں کوئی ایسی رسم نہ ہو، اسے ہم ٹیبو کہیں گے. تو ثقافتی مشق جو ہے وہ عورتوں میں اور مردوں میں، یہ جو افریقہ میں قبائل ہیں وہاں پہ یہ آج بھی رائج ہے، قدیم زمانے سے چل رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف کتابوں میں اس کا حوالہ ہے، آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ان کے ہاں مردوں اور عورتوں کا ختنہ بالکل کیا جاتا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے. تو دوسری وجہ یہ ہے. اچھا، تیسری وجہ میں ہم جب آئیں گے وہ ہے طبی علاج معالج. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ ان کو اگر کوئی ایسا انفیکشن ہو جائے، جیسے ختنے کی جو اوپر والی سکن کاٹتے ہیں، اگر وہ سکن میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر اس میں کوئی ایسا انفیکشن ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جسے ہم طبی علاج معالج کے حوالے سے جو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو ہمیں جو ہے نا وہ نکالنا، جیسے پتا ہوتا ہے، پتے کی جو ہے نا وہ آپریشن ہوتی ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک حصہ ہے، اس کا بھی اپنا ایک کام ہے، لیکن جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اندر رہنا انفیکشن کا باعث بنتا ہے، جس سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل اسی کی طرح اگر اس سکن میں کوئی بھی سکن ہو جسم کی، لیکن میں آج پرٹیکولر اسی سکن کی بات کر رہا ہوں، تو اس سکن میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی انفیکشن ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر، بالکل دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، ڈاکٹر اس کا مشورہ دیتے ہیں اور سرجن کہتے ہیں کہ اس کی سرجری ہونی چاہیے، اور سرجری ہونے کے بعد اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. تو تیسری وجہ جو میں نے آپ کو بتائی وہ طبی علاج معالج، بالکل یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور پہلی وجہ جو مذہبی وہ بھی آج ہو رہا ہے، ثقافتی مشق بھی ہو رہی ہیں. یہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو دکھایا، یہ آپ کے سامنے یہ ورلڈ میپ ہے جس میں آپ کو مختلف جو ملک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کنٹریز میں کتنے پرسنٹ نیچے پورا سسٹم بنا ہوا ہے، کتنے پرسنٹ یہ میل کا ختنہ ہو رہا ہے. یہ 2023 کا چارٹ ہے، بالکل نیو، یہ بھی اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو یہاں پہ کوئی بہت سارے ایسے ملک ہیں جو مسلم ملک نہیں ہیں لیکن ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
جو جوز ہیں، جیسے غزہ میں جوز زیادہ رہتے ہیں، تو وہاں پہ 99.9% میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ یہ ختنہ ہو رہا ہے. پھر افغانستان، ویسٹ بینک اور ایران، ویسٹرن سہارا، یہ سارے وہ کنٹریز ہیں، مسلم بھی ہیں اس میں، اور ساتھ ہی جوز کنٹری، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی کنٹریز میں جو اتھیسٹ ہیں، جن کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رسم اور رواج کے تحت وہ عورتوں اور مردوں میں، خاص طور پہ مردوں میں، یہ ختنہ کرواتے آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی پریشان اور چوکنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ لوگ ایسا نہیں سمجھیں کہ ہم صرف مسلمان کر رہے ہیں. یہ چیز میں آپ کو اس ویڈیو، یہ ساری ریسرچ ورک آج کی اسی پہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی انوکھی کہانی نہیں ہے. یہ جو بتایا گیا ہے ہمیں روایتوں میں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو میں یہ پورا دکھاؤں گا، بتاؤں گا، اور دکھا بھی رہا ہوں، سنا بھی رہا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوں کہ یہ چیز کوئی انوکھی اسلام میں یہ شامل نہیں ہے. جو یہ چیزیں قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ایک یہ سمجھیں کہ مختلف مذہب میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کا مذہب جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، وہ ان سب سے الگ ہے. اسلام ایکچولی ان سب سے الگ ہے، اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، قرآن میں جو کچھ دیا گیا ہے، وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ حکمت ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فضول اور اس قسم کی چیز ہو جس سے آپ کی ایسی مطلب جسم کے ساتھ حرکت کی جائے اور یہ کرولٹی کی جائے. یہ کرولٹی ہے، یہ ایک ایسی جو ہے نا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس میں کوئی ایسا پرابلم آ جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ طبی علاج معالج میں اگر مسئلہ ہو. باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ ایک قسم کی عجیب جو ہے نا یہ جسم کے ساتھ حرکت ہے. جیسے پرسنگ ہوتی ہے، پیئرسنگ ہوتی ہے، کانوں کو اور چھید کیا جاتا ہے کانوں میں، ناک میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں آج ٹیٹوز بھی بن رہے ہیں، اور بالیاں کانوں میں، ناک میں، منہ میں، پتہ نہیں کس کس جگہ پہ بالیاں جو ہے نا وہ سوراخیں کیے جا رہے ہیں. اس میں بالیاں جو ہے پہنتے ہیں لوگ، اس میں ٹاپس پہنتے ہیں اس میں. لیکن اس قسم کی جو یہ کرولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، یہ ظلم، یہ ایک قسم کا ظلم ہے. آپ دیکھیں اگر اس قسم کی چیزیں اگر اسلام میں قرآن میں دی گئی ہے تو ضرور کریں. تو ہم آگے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی لے کے چلتا ہوں. ابھی یہاں تک ہم چلے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ختنہ پر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو پوری دنیا میں جو ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہی ہے، سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، ان میں بھی تنازع ہے. وہ اس قسم کا تنازع ہے کہ جیسے آپ سب کو میں نے بتایا کہ یہ ایک ثقافتی جو ہے نا رسم ہے، اور بچے اور بچیوں دونوں کا ختنہ پوری دنیا میں عام ہے. تو اس میں بھی انسانی حقوق کے جو مختلف قسم کے آپ سمجھیں کہ ہیومن رائٹس کے جو آرگنائزیشنز ہیں، ان میں بھی دو قسم کے دھڑے ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. وہ کہتے، ایک یہ کہتا ہے کہ اس کے جو ہے آج تک صحت پر جو ہے نا اچھے اثر پڑتے ہیں، وہ دیکھے نہیں گئے، مطلب آج تک وہ ظاہر نہیں ہوئے کہ کون سے اس پہ جو ہے نا اثر پڑتے ہیں. اچھا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کے گروپس ہیں، ایک اس کی اگینسٹ میں ہے اور ایک اس کی فیور میں ہے. جو فیور والے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس لیے فیور میں ہے کہ ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی ایشو تو ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا زیادہ تر. لیکن اس کے ان کے جو اگینسٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں انفیکشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگر پڑے ہوئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انفیکشن زیادہ ہوتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو سیکشول ڈیزیز نہیں ہوتی یا دوسرا جو بھی فائدے ہیں وہ ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے نا. تو یہ ان گروپ نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں، WHO والوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں اگر صرف اس ختنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا سیکشول، تو سب سے زیادہ جو HIV جو پرابلم ہے HIV کا، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہے سب سہارا افریقہ میں، ان کے ممالک میں. ایڈز جسے ہم کہتے ہیں، سب سے زیادہ ایڈز وہاں پہ، اور سب سے زیادہ ختنہ وہاں پہ ہی کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ایڈز کی بیماریاں وہاں سے آ رہی ہیں. بہت ساری ایسی سیکشول ڈیزیز آپ دیکھ سکتے ہیں، HIV اور دوسری سیکشول ڈیزیز زیادہ تر افریقہ کی جو قبائل سے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ
حالانکہ دیکھا جائے وہاں پہ بھی ختنہ اور مرد اور عورت کا کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ اس میں بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں بھی دو دھڑے ہیں, جو دو گروپس ہیں جو آپس میں بحث مباحث ابھی تک چل رہی ہیں کہ کیا اس سے فائدہ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک چیز تنازع چل رہا ہے ختنے کے اوپر. اچھا, اب جیسے میں نے بتایا کہ بائبل, جسے بائبل 1 جسے ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ یا تورا کہتے ہیں, توریت یہ جو جوز کا کتاب ہے جسے پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے, اس میں جنیزس پیدائش کا جو چیپٹر ہے 17 نمبر, جنیزس اس کو پیدائش کہتے ہیں, اس کا نمبر ہے 17 اور اس کی جو ورسز ہیں وہ 10 سے لے کے 14 تک. ان میں یہ جو 5 جو ان کی ورسز ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, میں ذرا یہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. تو اور تیری نسل اس معاہدے کا ضرور پالن کرے کہ ہر ایک مرد کا ختنہ ضرور کیا جانا چاہیے. 11واں ورسز, تم اپنی چمڑی کو کاٹ ڈالو گے یہ دکھانے کے لیے کہ تم معاہدے کا پالن کرتے ہو. 12 نمبر, آج کے بعد سے تمہارے پاس پیدا ہونے والے ہر بچے کو پیدائش کے 8 دن بعد ختنہ کروانا ہوگا. یہ قاعدہ و قانون تمہارے گھر میں پیدا ہونے والے خادموں کے لیے اور غیر ممالک سے خرید کر لائے گئے نوکروں کے لیے بھی لازمی ہوگا. میرے اور تیرے درمیان ہوئے معاہدے کے لیے بطور نشانی ہوگا. نمبر 13, اس طرح ہر ایک لڑکا کا ختنہ کیا جانا چاہیے. تمہارے گھر میں پیدا ہونے والے ہر ایک لڑکے یا پھر خریدے گئے ہر ایک لڑکے کے ساتھ یہی کیا جانا چاہیے. جو معاہدے میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں ہمیشہ کے لیے رہیں گا. نمبر 14 کوئی بھی نرینہ اولاد جس کا ختنہ نہ کیا گیا ہو اسے اپنے لوگوں سے کاٹ دیا جائے, کیونکہ اس طرح کی اولاد میرے معاہدے کی نافرمانی کر رہی ہے. اب پہلی بات یہ ان کی کتاب میں ہے, پہلی بات تو اس میں لڑکی کی بات نہیں کی گئی, ایک تو یہ اسپیشل بات ہے. دوسرا اس میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 8 دن کا کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ کہیں سے کوئی خرید کر لا رہے ہو, خادم یا غلام یا نوکر کوئی بھی آپ کے پاس کام کر رہا ہے, اس کا بھی ختنہ ہونا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کیا جاتا, اگر آپ اپنے بچوں کا ختنہ نہیں کرتے تو ان لوگوں مطلب اپنی سوسائٹی جو آپ کا ایریا ہے, جو آپ کا سرکل ہے, اس سے اس کو نکال دو, کیونکہ وہ معاہدے کی نافرمانی ہے. اب یہ آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں میں کہ یہ باتیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی تھی, لیکن یہاں پہ بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ یہ تورا جو لکھا ہوا ہے, توریت جسے کہتے ہیں, پرانے عہد نامے میں یہ باتیں جو خدا ہے یہ موسیٰ سے کر رہا ہے, یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. حالانکہ یہ کتاب وہ کتاب نہیں ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ کی کتاب ہے اور یہ موسیٰ کی کتاب کو میں یہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ کی کتاب صرف ایک ہے, قرآن. تو ہم قرآن کو مانتے ہیں. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں تو بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور یہ مختلف ٹائم کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں, تو یہ اتھینٹک بات ہے ہی نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے موسیٰ کے ساتھ, اور ہمیں بتایا گیا ہے ابراہیم کے ساتھ بات ہوئی تھی. تو یہ تو بات ہو گئی بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ تورا کی, جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں, موسیٰ کی کتاب یہ جو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے نیا عہد نامہ. اب اس نئے عہد نامے مطلب بائبل جو نیو ٹیسٹامنٹ, جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پہ کتاب آئی ہے, جو یہ عیسیٰ کی حواریوں نے جو لکھی ہے ان کے مطابق, تو اس میں تو ختنہ ہے ہی نہیں شروع سے ہی. مزے کی بات ہے کہ اس میں ختنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے عہد نامے میں جیسے میں نے بات کی, اس میں تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہودیوں میں تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ختنہ, لیکن اس میں کوئی کسی چیز پہ ختنے کی کوئی لکھا ہی نہیں ہوا. ہاں یہ کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح سلیب پہ چڑھا تھا, اس کو سلیب پہ قربانی اس نے دی تھی, تو وہ قربانی ایکچولی وہ دل کا ختنہ ہے, اس کو دل کا ختنہ مان کے یہ چلتے ہیں.
اور یہ کہتے ہیں کہ اور دوسری بات اسپیشل یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے کوئی ختنہ نہیں کیا تھا، حضرت عیسیٰ کا ختنہ آٹومیٹک کیا ہوا تھا. جیسے ہمارے مسلم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی ان کا ختنہ کیا ہوا تھا، بالکل اسی طرح یہودی بھی یہ کہتے ہیں کہ یسوع مطلب عیسیٰ کا خود ختنہ کیا گیا تھا، وہ ہو گیا تھا اس کا، ٹھیک ہے، مطلب پیدائشی تھا. اب اگرچہ دوسری ایک اسپیشل چیز، اب عیسائیوں میں بھی ایک پرابلم ہے، ان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اتنے سارے فرقوں میں بٹا ہوا ہے یہ جو بائبل ہے، کیونکہ بائبل روز نیا لکھ رہے ہیں، روز اس میں چینجنگ ہو رہی ہے. اللہ کا کتاب نہیں ہے اس لیے اس میں روز چینجنگ ہو رہی ہے. اگر اللہ کا کتاب ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس میں ایک بھی قسم کی کوئی چینجنگ آتی. اس میں روز چینجنگ آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے. اگر کوئی بائبل پڑھ رہا ہے، کسی کو پتا ہے بائبل کے بارے میں، تو اس کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ اس میں ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چینجنگ ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں بھی اتنے فرقے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ بھی سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی موجود ہیں اگر پاپولیشن میں دیکھا جائے، اور تو زیادہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اور بہت ساری ایسی جو ہے نا عیسائی ہیں جو آپس میں بہت اختلاف کرتے ہیں. اسی حساب سے اگرچہ عیسائی دنیا کے زیادہ تر حصوں میں عیسائیوں کی اکثریت ختنہ نہیں کرتی، مگر ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے دڑے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی فرقوں کو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب بھی کچھ عیسائی برادری میں رائج ہے، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے آپ میں خود میں لڑ رہے ہیں، اس لیے یہ سارے ان میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. اچھا، اب دیکھا جائے کہ اسلام مطلب جو آج ختنہ اسلام میں کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو بتایا جائے، آپ کو اور ہمیں جو آج تک بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ وہ کس طریقے کا ختنہ جو سنت ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن میں کیسا ہے، حدیثوں میں اور روایتوں میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. آج ہم اس پہ آج بات کریں گے. میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اسلام میں مرد اور عورتوں کے ختنے پر مختلف مکتبہ فکر کے علماء کی مختلف رائے ہیں جو صرف روایتوں پر مبنی ہیں. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، پھر میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسلام میں مرد اور عورتوں کے ختنے پر مختلف مکتبہ فکر کے علماء کے مختلف رائے ہیں جو صرف روایتوں پہ مبنی ہیں، قرآن میں نہیں، صرف روایتوں میں. تو وہ روایتیں کون سی ہیں؟ حدیث. اب صحیح یا میں نے پوری ڈیٹیل، اچھا میں نے وہ نہیں روایتوں میں لکھا نہیں، آپ کو نمبر دے دیا ہے کیونکہ زیادہ لمبی ہو جائے گی جو ویڈیو ہے، اور میں ایک ایک چیز میں جو ہے نا وہ بتاتا جاؤں گا، وہ سمرائز کر رہا ہوں. میں نے حدیثوں کا پورا آپ کو ڈیٹیل میں آپ کے اسکرین کے سامنے ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، احمد ابن حنبل اور ابو داؤد، صحیح مسلم، جامع ترمذی، اور یہ جو دوسری کتاب ہیں ان میں بھی میں نے آپ کو حدیث کے نمبرز دیے ہوئے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کے ختنے کا ذکر ہے، بالکل بتایا گیا ہے. اب کس طریقے کا ذکر ہے وہ آپ خود دیکھیے گا، آپ جا کے کچھ ریسرچ کریں. جو بھی جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو انٹرسٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں پڑھیں، روایتیں پڑھیں، تو میں نے آپ کو یہ سارے نمبرز، انٹرنیشنل نمبر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، امام ابن حنبل اور یہ ترمذی، ابو داؤد، سارے کا میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل میں حدیث نمبر دیے ہوئے ہیں جس میں مرد اور عورت، یاد سنیں یہ امپورٹنٹ چیز ہیں، مرد اور عورت دونوں کے ختنے کا ذکر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب وہ مختلف مکتبہ فکر جو ہے نا ضعیف حدیث، یہ ضعیف ایسا نہیں، وہ میں اس پہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیثیں ضرور پڑھیے گا، آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے لکھا ہے، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا. آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا حدیث کی بات. اسکول آف تھاٹس. اب ہمارے یہاں جو بھی اسکول آف تھاٹس ہیں وہ ایکچولی یہ جو بنے ہیں فقے اور فرقے، جیسے جن کو ہم اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں، وہ ایک تو فرقے ہیں جیسے شیعہ، سنی، مختلف فرقے ہیں، اور ان میں بھی اندر فقے ہیں. جیسے شیعہ میں، سنی میں جو ہے نا 4 فقے ہیں، یعنی حنبلی،
کہا جاتا ہے مالکی، شافی اور مختلف 4 ہیں نا، مالکی، شافی، حنبلی اور ایک اور ہے حنفی. تو یہ سارے جو ہے نا مختلف اسکول آف تھاٹ صرف سنی میں. اور ایسا ہی آپ کو شیعہ الگ ہیں، اسماعیلی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن میں نے جو امپورٹنٹ جو بھی ہیں اسکول آف تھاٹس ان کے علماء کا جو فتویٰ ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ میں نے جو ان کی جو بریف کر کے سمرائز کر کے فتویٰ دی ہوئی ہیں. آپ یہ فتویٰ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انگلش میں، اس کو میں ٹرانسلیٹ کر کے میں آپ کو سناؤں گا. آپ یہ سنیں اور ان کو اگر آپ کو تصدیق کرنی ہے تو آپ کو میں پوری دنیا جو ہے نا وہ کھلی پڑی ہے آپ کے لیے، میدان اوپن ہے. آپ اس کو کیا کریں گے، آپ جائیں گے گوگل کریں گے، یا آپ ان کے کتاب جو ہیں فقہ کی کتابیں ان پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جو کچھ میں نے کہا ہوا ہے بالکل 100% وہ لکھا ہوا ہے. چلیں جی اب اسٹارٹ کرتے ہیں اسکول آف تھاٹس. اب مالکی اسکول آف، یہ سنی جو فرقہ ہے اس کا ایک فقہ ہے مالکی. وہ کیا کہتے ہیں؟ مالکی ہولڈ دیٹ ویو دیٹ اٹ از واجب. کیا واجب؟ کیا واجب؟ ختنہ. اٹ از واجب فار میلس اینڈ سننا آپشنل فار فیمیلس. اچھا یہ کہتے ہیں مالکی کہتے ہیں، میں صرف اس کا آپ کو اسٹیٹمنٹ کا جو مطلب ہے وہ بتاتا جاؤں گا، جو اسٹیٹمنٹ فتویٰ ہے کہ مالکی کہتے ہیں کہ بھائی جو میلس ہیں، مرد جو ہیں ان پہ واجب ہے، اور جو فیمیلس ہیں وہ ان پہ سننا ہے، آپشنل ہے، وہ کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہو گیا مالکی. حنفی وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کے لیے، the Hanafi view is that it is sunnah optional act for both males and females. وہ کہتے ہیں دونوں کے لیے، مطلب میل مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ آپشنل ہے. یہ حنفی کہہ رہے ہیں. شافعی کہتے ہیں، شافعی's view is that کہ واجب ہے، بوتھ دونوں کے لیے واجب ہے، مطلب ضروری ہے، میل اور فیمیل کے لیے دونوں کے لیے واجب ہے. حنبلی جو فقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی have 2 opinions، ان کے پاس 2 ہیں. it is واجب for both، it is واجب for both male and females، it is واجب for males. اچھا 2 چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو واجب ہے دونوں کے لیے، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے لیے واجب ہے. اگر عورت کر رہی ہے تو وہ مکرومہ ہو گئی. مکرومہ یہ حدیثوں میں لفظ استعمال کیا ہوا ہے، مکرومہ کا مطلب ہوتا ہے آنریبل ہو گئی، وہ عورتوں میں بھی آنریبل ہو گئی تو وہ مکرومہ ہو گئی. اچھا شیعہ جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ FGM کا مطلب ہوتا ہے فیمیل جو ختنہ ہوتا ہے اس کو FGM کہتے ہیں. اچھا جو FGM is permissible but not obligatory for women، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں، فیمیل کر سکتی ہیں لیکن ان کے واجب نہیں ہے. He also stated that if it is husband، اگر وہ اس کا ہسبینڈ چاہتا ہے تو wife to be circumcised، اس کی وائف جو ہے اس کو کرنا چاہیے، اور یہ اس کے لیے حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے. یہ شیعہ کہہ رہے ہیں. اب اسماعیلی کہہ رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، اگر ان کو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں تو ان کے لیے ایک آنر ہے. وومن آر ناٹ obliged. اچھا وومن کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کریں، لیکن اگر وہ مکرومہ ہوتی ہیں اپنی ہسبینڈ کے لیے تو وہ ان کے لیے اچھی بات ہے. یہ کہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اسماعیلی کہہ رہے ہیں. اب جہاں تک مجھے پتا ہے، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا سنا تھا، یہ جو بوری ہوتے ہیں ان میں بھی فیمیل کا آج آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی آپ کا دوست ہو یا کوئی بھی آپ کے جاننے والے ہوں، یہ جو کمیونٹی ہے بوری کمیونٹی زیادہ تر انڈیا میں آپ کو ملے گی، پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں یہ ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو انڈیا پاکستان میں ان کی جو ہے نا وہ الگ سے، جیسے اسماعیلی جو ہے الگ سے ان کی کمیونٹی، بالکل اسی طرح بوری کی بھی الگ کمیونٹی ہے. ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ عورتوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، دونوں میں جو ہے نا وہ کمپلسری سمجھتے ہیں. ان کے یہاں یہ جو ہے نا بہت عام ہے، آپ سب کو پتہ ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو یہ آپ آس پاس میں کسی کے ساتھ کسی کو بھی پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عورتوں کا ختنہ کرواتے ہیں بوری. اور آپ کے سامنے یہ ایک تصویر ہے جو میں نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی، پھر میں نے آپ کو دکھایا کہ اسلام انٹروڈیوس FGM انٹو انڈونیشیا اینڈ ملیشیا. اچھا ملیشیا اور انڈونیشیا میں فیمیل ختنہ ہو رہا ہے، فیمیل ختنہ ہو رہا ہے وہاں پہ. تو یہ ابھی جو عورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو اسلام میں یہ جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں ان کے جو سورسز ہیں وہ صرف یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے. باقی
وہ ان کی کتابیں، پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو، یہ ان کی کتابیں ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ جو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی کتابیں ہیں جو ڈیلی بدل رہی ہیں، ان میں چیزیں آ رہی ہیں، تو ان پہ ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے. اب چلتے ہیں ہم آگے. اینڈ قرآن سیز، اب دیکھیں ہمارا قرآن ماشاءاللہ کیا کہتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. قرآن کہتا ہے we have certainly created man in the best of stage. بیسٹ جو ہے نا وہ ایک آپ کو تصویر، آپ کی شکل بیسٹ بنائی ہے، آپ کو بہترین صورت میں پیدا کیا. اللہ نے ہم کو بہترین صورت میں پیدا کیا. تو یہ کیا ہو گیا کہ جیسے ہی گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی دن یا 7ویں دن یا 8ویں دن جب بھی آپ یہ جو ہے نا سنت کرواتے ہیں، جسے ہم ختنہ کہتے ہیں، وہ کرواتے ہیں، آپ چیلنج کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے، اس آیت جو قرآن کی 95 سورہ کی چوتھی 4 آیت ہیں، اس کو آپ ڈائریکٹ چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اور آپ پہلے ہی چیلنج کر دیتے ہیں نہیں اللہ نے یہ چیز کم رکھی ہے، اس کو کاٹ دے کے پھینک دیتے ہیں، یہ چیز کسی کام کی نہیں ہے. آپ سوچیں. اچھا، کہیں پہ میں نے یہ بھی سنا تھا، کسی روایت میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو چیزیں جیسے بال، ناخون بھی انسان کاٹتے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ چیزیں بھی کاٹنا ہے، اسلام میں ہے. اچھا، مزے کی بات، جو بال، ناخون، یہ دیکھیں ان چیزوں میں فرق ہے. بال آپ کے بڑھتے رہیں گے، آپ کاٹیں گے پھر بڑھیں گے. ناخون آپ کاٹیں گے پھر بڑھیں گے ناخون. یہ چیزیں آپ کو کیا روایتوں میں نے پڑھی تھی، اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. دوسرا، آپ کے اگر بال بڑھ رہے ہیں، وہ آپ کاٹ رہے ہیں پھر بڑھ رہے ہیں، کاٹ رہے ہو پھر بڑھ رہے ہیں، ناخون کاٹ رہے ہو پھر بڑھ رہے ہیں. تو لیکن وہ جب آپ نے وہ ایک مرتبہ، وہ مرد اور عورت میں اگر آپ نے وہ اسکن کاٹ دی، وہ پھر سے نہیں آئے گی واپس. تو یہ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو آیت ہے یہ قیامت تک یہ آیت رہے گی. آپ نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ نہیں آپ نے یہ چیز کم کر دی، اور ہم نے اس کو کاٹ کے اب مکمل کیا ہے. پہلے آپ نے بچہ جو پیدا ہوا وہ مکمل نہیں تھا. آپ نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. اور دیکھیں ایک چیز جو میں نے سنی ہے اور پڑھی ہے، اور آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ضرور پڑھیے گا یہ چیز جو حدیثوں میں اور روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم کا کہیں کسی روایت میں 80 سال ہے اور کسی روایت میں یہ 100 سال میں بتایا گیا کہ ان کو اللہ نے کہا نعوذ باللہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے آپ اپنا ختنہ کرو. اور اس ٹائم وہ جب اس کی 80 سال 80 ایئرز ایج تھی یا 100 ایئر، دو جگہوں پہ، ایک جگہ پہ 80 سال لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ 100 ایئرز لکھا ہوا ہے، تب جا کے اس نے سنت کی، مطلب اس نے یہ جو اپنی ختنہ کیا، خود کیا. تو مجھے آج تک یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ختنہ جو ہے یہ ابراہیمی سنت ہے. تو ابراہیمی سنت کی 2 چیزیں تو آپ کرتے نہیں ہو. ایک تو جب 80 سال کی عمر ہو تب کرو. دوسری بات کو آپ کیوں ڈاکٹر کو لے کے آتے ہو؟ خود کرو نا. آپ خود نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ کلہاڑی لے کے، حضرت ابراہیم نعوذ باللہ انہوں نے کلہاڑی لے کے اپنی جو چمڑی ہے خود کاٹی ہے. تو اگر یہ ہے تو آپ خود کیوں نہیں کرتے اپنی؟ آپ بچے کو آپ کیوں ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہیں؟ آپ انتظار کریں، آپ کی ایج اگر 80 سال ہوتی ہے یا اس سے بڑھتی ہے، جب بھی آپ کے 80 سال عمر ہو آپ کاٹ دیں. اس میں تو پھر تو آپ کے ویسے بھی کسی کام کی چیز نہیں ہے، تو آپ کاٹ کے پھینک دو، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہو بچے پہ مطلب 7 دن میں؟ یہ تو ابراہیمی سنت نہیں ہوئی. ابراہیمی سنت تب ہوئی جب آپ اس کو 80 سال کی عمر میں آ کے خود اپنے ہاتھ سے کلہاڑی سے کاٹیں گے. جیسے قربانی آپ کہتے ہیں کہ ابراہیمی سنت ہے، تو آپ کیا کرتے ہو کہ وہی دمبا لیتے ہو، اسی کو کاٹتے ہو، بالکل وہی چیز کرتے ہو نا. تو اس میں بھی ایسا ہی کرو. کیوں آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا ڈاکٹر کو لے کے آتے ہو یا کسی حجم کو لے کے آتے ہو، وہ آ کے جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ آلات سے، وہ مختلف چیزوں سے کاٹتے ہیں. کوئی اس میں رنگ باندھ دیتا ہے، کوئی اس کو بلیڈ سے کاٹتا ہے. نہیں ایسا نہیں کرو. آپ کیا کرو،
آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ایک کلاڑی لو، یہ لے کے رکھ دو، جب آپ 80 سال کے ہوتے ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ دو، وہ چمڑی جو ہے کاٹ کے پھینک دو، ختم ہو گئی کہانی۔ ایسا آپ یہ جو کچھ آپ جو ہے نا یہ سن کے کر رہے ہو نا، تو آپ ابھی دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کو دیکھو، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا۔ اب دیکھیں آگے، آپ نے پہلے تو آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اسی آیت کو آپ نے نعوذ باللہ ریجیکٹ کر دیا اور اس کو چیلنج کر دیا آپ نے۔ آگے پھر اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیں، قرآن میں حضرت انسان کی تخلیق جو ایک شاہکار ہے، بہت زبردست طریقے سے اللہ نے بیان کیا۔ کیسے؟ قرآن 23:14 میں اللہ کہتا ہے پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ اب دیکھیں اس صورت میں آپ قرآن شریف کھولیں، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ ویڈیو دیکھیں، یہ نوٹ کریں، یہ آیتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب نوٹ کریں، قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، پورا پروسیس اللہ بتا رہا ہے کہ ایک نطفے سے پھر آپ کو ایمبرو بنا، مطلب اسپرم سے پھر ایمبرو کے بعد پھر آپ کا جو ہے آرگن بنا، آرگن کی بوٹی بنی، پھر اس کی ہڈیاں بنی، بونز آئیں، پھر بونز کو آپ کے جو بونز پہ اوپر ہڈیاں چڑھی، پورا پروسیس بتا رہا ہے، پھر ایک نئی صورت آپ کی بنی۔ تو خدا جو سب سے پھر کہتا ہے کہ اللہ احسن الخالقین، اللہ احسن جو ہے نا چیزیں بناتا ہے، خوبصورت اچھی چیزیں بنا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو نہیں ایسا نہیں بنایا، اس کو پورا پروسیس کیا، لوتھڑا بنایا، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی سے پھر ہڈیاں، ہڈیاں سے پھر ہڈیوں کے اوپر بوٹی، ساری کچھ بنانے کے بعد اللہ بھول گیا، نعوذ باللہ، وہ چمڑی کاٹنی تھی اللہ نے نہیں کاٹی، وہ کام ہمیں دے دیا اللہ نے کہ آپ کاٹتے جاؤ۔ اگر وہ آپ دیکھیں، اگر آپ کو جو ہے نا آپ کے پاس جو بھی چیزیں آلات پڑے ہیں وہ کاٹتے جائیں، آپ کو جو دیا ہے نا اس کو آپ کاٹیں۔ آپ کو ایک چمڑی دی ہے، وہ چمڑی آپ اگر تھوڑا سوچیں، وہ چمڑی جو عضو تناسل مرد کا ہوتا ہے اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، سوچیں ذرا، تھوڑا دماغ لگائیں، وہ سنی باتوں پہ کیوں چل رہے ہو بھائی؟ آپ سوچیں، وہ جو عضو تناسل پینس جو ہے اس کے اوپر جو چمڑی ہے وہ ایکچولی آپ دیکھیں وہ ایکچولی ایک پروٹیکشن ہے، اس کو جو ہے نا وہ پورا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اس کو، تاکہ جراثیم دوسری چیزیں نہ لگیں۔ آپ وہ اوپر والی چمڑی کاٹ کے اس کو کھلا کر دیتے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی جانور کو نہیں دیکھا، آپ جانور دیکھیں، اینیملز دیکھیں، ان کی جو پینس ہے وہ بالکل وہ پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ آپ دیکھے جا کے، یہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن دی ہوئی تھی، آپ نے کاٹ کے پھینک دیا، آپ نے کہا نہیں یہ اللہ نے غلط کیا ہے۔ اب آپ جو ہے نا ایک دیکھیں جو پینس جس پہ ختنہ کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں اور بنا ختمے والے کو بھی دیکھیں، وہ بالکل کور کیا ہوگا اس کو۔ جب آپ دیکھیں گے یہ میڈیکلی آپ دیکھیں، اس میں گوگل میں نے یہاں پہ تصویر نہیں لگائی، مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ مجھے وہ تھوڑی تصویر ایسی لگی، میں نے سوچا کہ میرے دیکھنے والے پھر کہیں گے ایک طرف قرآن بتا رہا ہے ایک طرف ایسی تصویریں، تو آپ وہ تصویر میڈیکلی آپ گوگل کر کے وہ تصویریں دیکھیں، ان تصویریں میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پینس جو ہے وہ بالکل کور کیا ہوا ہے اوپر والی چمڑی کے ساتھ، اور دوسری جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بالکل کاٹ کے اوپن جیسے اس کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں۔ حقیقت کو مانو، آپ کو ماننا پڑے گا۔ دوسری آیت پہ چلتے ہیں، قرآن 27:88 کی آیت ہے، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری تھی، اس کو کور کر دیا تھا، آپ نے اس کو کھول دیا، آپ نے کاٹ کے اس کو کھول کے آپ نے بڑا کام کر دیا، آپ نے دکھا دیا کہ ہم جو ہے نا وہ بڑے جو ہے نا وہ کچھ وہ قرآن نہیں پڑھتے، ہم رجوع نہیں کرتے، ہم سنی باتوں پہ جو ہے نا چل رہے ہیں۔ مجھے تو بڑا رونا آتا ہے، افسوس ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہو، خاص میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، جو بھی کام کر رہے ہو آپ نے کبھی تصدیق ہی نہیں کی قرآن میں جا کے۔ آپ کو زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن کو یہ جو ہے نا زحمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ جائیں اور رجوع کریں۔ رجوع کس کے ساتھ کرنا تھا؟ اللہ نے کس کے ساتھ کہا ہے کہ رجوع کرو؟ اللہ نے کہا تھا قرآن کے ساتھ رجوع کرو، آپ کو رجوع کرنا تھا قرآن کے ساتھ، کوئی بھی عمل کرو، صرف ختنے کی بات نہیں کر رہا میں، بہت ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو رجوع کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کاریگری ہے، اللہ خوبصورت بنا رہا ہے اللہ نے،
آپ رجوع نہیں کر رہے ہیں, آپ سنی سنائی باتوں پہ اس کو کاٹ کے پھینک رہے ہیں, اس کو ننگا کر رہے ہو. اچھا, دوسری آیت قرآن کی 32 سورہ 7 سے لے کے 9 تک, جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح, سنیں باتیں نہیں بلکہ قرآن سنیں, جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا, اس کو پیدا کیا, اور انسان کی پیدائش کو پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی, پھر اس کو درست کیا, ٹھیک ہے, پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائی, مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو. اللہ کو پتا تھا, اللہ کو پتا ہے کہ جب میں انسان بناؤں گا تو اس میں بہت ناشکرے ہوں گے. میں خوبصورت انسان بنا رہا ہوں, اس میں کوئی جو ہے نا جیسے میں نے بتایا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پہ, اور خوبصورت شکل احسن الخالقین بنا رہا ہے, لیکن وہ ناشکرہ ہے. اللہ کو پتا ہے کہ وہ ناشکرہ ہے, اس لیے یہ قلیل ما تشکرون, وہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ آپ شکر نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہو, میں نے خوبصورت بنایا, آپ نے اس کو کاٹ کے پھینک دیا, آپ نے لوگوں کے کہنے پہ, اللہ کے کہنے پہ نہیں چل رہے. اللہ کا کہنا کیا ہے, وَاتِّعُوا اللَّهَ وَاتِّعُوا الرَّسُولَ إِنَّهُ لَقَوْلُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ, یہ رسول کریم کے قول ہے. کون سے؟ جو قرآن ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ, یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کلام اللہ کا ہے. قرآن جو کلام ہے یہ پورا اللہ کا ہے, قول جو ہے وہ رسول کا ہے, رسول نے دیا ہے ہمیں, تو ہمیں رسول کا کہنا ماننا ہے. رسول نے کیا کہا ہے, یہ پورا قرآن رسول نے ہمیں دیا ہے, تو یہ قول ہے رسول کے. دوسرے جو روایات ہیں وہ لوگوں نے کہی ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں, اس پہ کوئی بھی ہمیں جو ہے نا وہ پرفیکشن نہیں ہے. رسول کے کہنے پہ چلنا ہے ہمیں, وَاتِّعُوا اللَّهَ وَاتِّعُوا الرَّسُولَ, کہ ہمیں رسول کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت مطلب اللہ کے کلام کی اطاعت, رسول کی اطاعت مطلب اللہ کے کلام کی جو ہمیں پہنچایا گیا ہے رسول کے تھرو, اس کی اطاعت. دونوں کی اطاعت مطلب قرآن کی اطاعت. تو قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت خوبصورت انسان کو بنایا ہے, کمپلیٹ بنایا ہے. قرآن پورا پروسیس آپ کو دکھا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے, رسول بتا رہا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے, کون سے پروسیس سے ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ایک ایک چیز وہ اسپرمس نطفے سے لے کے پورا انسانی شکل بنانے کا پورا پروسیس بتایا. اس میں تو نہیں بتایا کہ میں بھول گیا وہ چمڑی کاٹنا, اس میں نعوذ باللہ آپ میں پیدا تو کر دوں گا, آپ اپنے گھروں میں یہ میرا کام میں بھول گیا تھا نعوذ باللہ, وہ آپ کو گھروں میں کرنا ہے, آپ کو کاٹنا ہے اس میں. تو یہ قرآن ہمیں انسان کی تخلیق کیا بتا رہا ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہو, بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا, تو جہاں تک میں نے آج آپ کے ساتھ جو بھی باتیں کی, قرآن کے حوالے سے باتیں کی, تو ثابت کیا ہوا, ہم خلاصہ کر لیتے ہیں. ختنہ کوئی مسلمان فریضہ نہیں, یہ ہم نے ثابت کیا قرآن کی روح سے, اور پوری تاریخ آپ کے سامنے میں نے رکھی. پورے مذاہب کے جو مختلف کتاب ہیں قرآن کو, کیونکہ قرآن اللہ کا کتاب ہے, باقی لوگوں کے لکھے ہوئے جو مذاہب کی کتابیں وہ اور روایتیں وہ ایک طرف رکھی, اور میں نے مختلف جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی. سب چیزیں رکھنی, پوری تاریخ کو رکھ کے, اور آخر میں قرآن کیا کہتا ہے وہ بتایا آپ کو. تو ثابت ہوا ختنہ کوئی مسلمان فریضہ نہیں, یہ ایک ثقافتی رسم ہے جو پوری دنیا میں قدیم زمانے سے رائج ہے. اسلام میں ختنہ کی ثابتی صرف روایتوں میں ملتی ہے, یہ بھی میں نے ثابت کیا. میں نے کیا ثابت کیا, روایتوں میں نہ صرف مردوں کو ختنے کا کہا گیا ہے, آپ پڑھیے گا, عورتوں کو بھی ختنے کا کہا گیا ہے. آج کے دور میں بھی دنیا میں نے آپ کو دکھا, آپ جا کے دیکھیں, آج کے دور میں بھی عورتوں کا ختنہ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان, انڈیا, اب دیکھیں یہ کر رہے ہیں, پاکستان, انڈیا اور ملیشیا, انڈونیشیا میں ہو رہا ہے. میں نے یہ بھی ثابت کیا الحمدللہ کہ قرآن میں ختنے کا کوئی وجود نہیں ہے, اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ العلی العظیم.